अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम पूरी की पूरी नमाज देखेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, जिसमें हम ना सिर्फ सही तरीका, नमाज के दौरान क्या क्या गलतियां होती है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब आपने शायद ये सोचा होगा सही तरीके के साथ मैं गलत चीजें क्यों बताऊंगा। गलत चीजें इसलिए हम देखेंगे ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई उम्मी बहन, अगर इस प्रोग्राम के जरिए आप सिर्फ एक बात सीख लेते हैं, सिर्फ एक बात, तो आप इंशाल्लाह अपनी हर रकात में, अपनी हर नमाज में उस गलती को सुधार सकते हैं, उस अच्छी चीज को ला सकते हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे तो आप सोचो कि एक गलती सुधारने से कितना बड़ा फर्क आ सकता है हमारे अमाल नामे में, हमारी नेकियां कितनी भारी हो सकती है सिर्फ एक गलती सुधारने से। लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स में जब हम स्टेप बाय स्टेप नमाज का तरीका सीखेंगे तो कई सारी आयात हदीस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि क्या चीज है जो कुरान में मौजूद है, क्या चीज है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज क्या है, उसका हवाला क्या है, किस किताब में मौजूद है, और हम डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह ये कोर्स में देखेंगे। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी नमाज को अहम समझते हैं, और यकीनन बाहैसियत मुसलमान हमें अपनी नमाज को सबसे ज्यादा इबादत में सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, और अगर हम अहमियत देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिंदगी में, एक बार कम से कम आप एक बार ये पूरी सीरीज देखो जिसमें हम पूरी नमाज इंशाल्लाह देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से दलाइल के साथ। तो इसके अंदर जो बातें हम सीखेंगे उसका फायदा हमारी सारी नमाजों में होगा। जो जिंदगी में हमें रोज दिन में 5 बार पढ़ना है, तो वो नमाजों में इतना बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इस स्टडी के लिए, इस तहकीक के लिए वक्त निकाल लें इंशाल्लाह। नमाज के तरीके के साथ साथ नमाज में खुशू कैसे पैदा करें, इंशाल्लाह उसकी भी तालीमात, जो ट्रेनिंग, जो कुरान और हदीस में जो बातें, जो रहनुमाई, जो टिप्स हमें मिलते हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ते जाएंगे उस तरह साथ साथ में हम वो बातें भी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सलाह वर्कशॉप। सबसे पहले मैं आपके सामने 8 पॉइंट्स कुरान और हदीस से रखना चाहता हूं, सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर कि हमारी नमाज कितनी जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहनें, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 8। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजों पर। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, वो इताई ज़कात, ज़कात देना, वल हज्जी व सौमी रमज़ान, हज करना, रमज़ान में रोजे रखना। ये 5 अरकान में शहादतैन के बाद जिस चीज पर बेस्ड है हमारा इस्लाम, जो अरकान में से है, पिलर्स में से है, वो बेस्ड में, आमाल में सबसे पहले नमाज का जिक्र है। और हम देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हमें ये बात बताई, और मेरे भाई मेरी बहनें इस हदीस पर बहुत गहराई से सोचिए, बहुत गहराई से गौर करिए। ये हदीस कई अल्फाज के साथ हमें मिलती है। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूँ ये इमाम तबरानी ने अपनी किताब में जमा किया है, हदीस सही सनद से है, सही अल जामे में तहकीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, अस्सलाह, नमाज। फ़इन सलुहत, अगर नमाज अच्छी निकलेगी, सलुह लहु साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। व इन फसदत, और अगर नमाज खराब निकलेगी, फसद साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल खराब निकलेंगे। इस हदीस से हमने क्या समझा? इस हदीस से हम ये बात समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी पर उसकी नमाज का इतना असर होता है कि अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो उसके बाकी के सारे अमाल जिनका हिसाब होगा वो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकलेगी तो उसके बाद के सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। क्यों खराब निकलेंगे? क्योंकि खराब होंगे। इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि नमाज का असर पूरी जिंदगी पे होता है। और लोग समझते हैं नमाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरी तो अच्छी चीजें कर रहा हूं ना। लेकिन हकीकत यह है, अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो ही बाकी के अमाल अच्छे निकलेंगे, और नमाज अच्छी नहीं निकलेगी तो बाकी के अमाल भी अच्छे नहीं निकलेंगे।
تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا رپورٹ کارڈ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں، میری نماز اچھی ہے بری ہے، آپ تو جانتے ہی ہو نا، اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز خراب ہو تو سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے. تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے. ایک انسان کی نماز اسے روکتی ہے. نماز اچھی ہو گئی تو نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے، برے کاموں سے. ہم انسان ہوتے ہیں کمزور اور ہمیں چاہیے ایسا سپورٹ. ایک گاڑی ہے، گاڑی کو بریک چاہیے، تو نماز کے اندر جیسے کہ بریک ہوتا ہے جو روکتی ہے گناہوں سے ایک انسان کو، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائی میری بہنیں، کیا آپ کو یہ پتا ہے ہم ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ہے ہمارا ایمان. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، نماز چھوڑ دینا. ہمارے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا. یعنی اگر کوئی شخص ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو بیریئر تھا، جو آڑ تھی، وہ نہیں رہی. یعنی کہ اب وہ شرک اور کفر میں پڑ سکتا ہے. میرے بھائیو میری بہنیں، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرک اور کفر میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جو بیریئر تھا درمیان میں اب وہ نہیں رہا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا تو لازم ہے، 5 وقت پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے. یعنی کہ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، 5 وقت نماز بہت اچھے لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ مستحب ایک طرح سے. لیکن حقیقت یہ ہے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر ایک وقت کی نماز بھی ترک الصلاۃ وہ چھوڑ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان کی جو آڑ تھی، جو بیریئر تھی، وہ نہیں رہی. جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم فیل ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں. ایک جنگ کے اندر جیسے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے جو بچا رہا ہے، جیسے کہ کبھی کوئی شیلڈ ہوتی ہے، کوئی ڈھال ہوتی ہے، کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے جو گولی سے بچا رہا ہے ایک انسان کو. یہاں پہ ہماری نماز روکتی ہے، ہمیں بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو بچاتی ہے. میرے بھائی میری بہنیں، اس چیز کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. اگلا پوائنٹ نمبر 5، ہم انسان ہیں، خطا، غلطیاں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب وہ گناہوں کا کیا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا. ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، اگر کسی کے دروازے پر ایک دریا بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 بار نہائے، ما تقول ذالک یبقی من درنہ، کیا کہتے ہو تم، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل پھر باقی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قال فذالک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی. ان نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مطلب میرے بھائی میری بہنیں، یہ نماز نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ تو ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مغفرت پانے کا بھی ذریعہ ہے، انہیں مٹانے کا بھی ذریعہ ہے. اور یقیناً بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں توبہ بھی چاہیے، لیکن یہ نماز جیسے کہ اسے توبہ کی طرف بھی بڑھائے گی، اس کے دل میں وہ چیز کی تمنا پیدا کرے گی. اگر اس کی نماز اچھی ہے تو وہ نماز اس کی زندگی کو بھی چینج کرے گی، اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی. پوائنٹ نمبر 6، میرے بھائی میری بہنیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں ہر کسی کو مشکلوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے، چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو، چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، لیکن مشکلوں سے، پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے. ان مشکلوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ وہ ہے جس کے لیے سارے راستے ممکن ہے،
الفتاح راستے کھولنے والا ہے، مشکلوں میں سے بچانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پائیں، اس مدد کو پانے کے کچھ ذریعے ہیں جو قرآن و حدیث میں دیے ہوئے ہیں، اور ان ذریعوں میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 153 میں 2 ذریعے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور صلاح اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشانی آتی ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا بھی برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان تھوڑا صبر کرے نا، یہ صبر اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے، نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 7، قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت نمبر 14 میں ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور میرے بھائی میری بہنیں، دن میں 5 بار جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور یہ یاد ذریعہ ہے سکون کا۔ اور یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 8 کہ نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے، دل کو چین و اطمینان ملتا ہے، جس چین و اطمینان کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آج۔ ایسا ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی اچھی سی ویکیشن پہ جاؤں تو سکون ملے گا، اچھا سا گھر ہو، بہت ہی اچھی سینری کے پاس ہو، بہت اچھا فرنیچر ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، پھر بھی خودکشی کر کے مرتے ہیں، پھر بھی نیند کی گولیاں کھا کھا کے جیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے سکون کہاں ہے؟ اور یہ سکون جو ہے نا اتنی قیمتی چیز ہے، کروڑ روپے خرچہ کر کے نہیں مل سکتی ہے، لیکن نماز جو پڑھتے ہیں اس میں اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، در حقیقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد کے لیے، اور اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، یہ یاد اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے قریبی بندوں میں سے بننے کا بھی ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں دل کے اطمینان اور سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نماز کے ذریعے دل کو چین ملتا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، جو لوگ پہلی بار سجدہ کرتے ہیں نا، چاہے وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں، چاہے وہ ایسی زندگی جی رہے تھے جس میں دین سے دور تھے، لیکن جو سجدہ کرتے ہیں تو جو چین ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ چیز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس پوری دنیا میں۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ ڈیمانسٹریشن سٹارٹ کریں، میں آپ کے سامنے 6 ایسے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نماز میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں میرے بھائی میری بہنیں، نماز میں ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تابعی ہے، انہوں نے کیا خوب فرمایا، انہوں نے کہا ان رجلین لیکونان فی الصلاۃ الواحدہ، 2 لوگ ایک ہی نماز میں کھڑے ہیں، وانما بینہما فی الفضل کما بین السماء والارض، اور دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں فرق ہے۔ مطلب 2 لوگ بازو بازو میں ہمیں دکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں دونوں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے حسن سند سے ایک حدیث جمع کی ہے جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل لینصرف، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور پلٹتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 10واں 1/10، تسوہا 9واں، کسی کے لیے پوری نماز پڑھی لیکن لکھا گیا صرف نماز کا 9واں حصہ 1/9، 1/9، سمنوہا 8واں حصہ، صبحا 7واں حصہ، سدسوہا 6واں حصہ، خمسوہا 5واں حصہ، ربعہا 1/4، ثلثوہا 1/3، نصفوہا آدھا۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ نماز میں چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ ثواب کم نہیں ہوگا، ملٹیپلائی ہو کر ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ، اور وہ ہے خشوع۔ قرآن میں آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المومنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جو مومنین خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی میری بہنیں، خشوع سے کیا ہوتا ہے؟
वही नमाज के अंदर ज़्यादा सुकून महसूस होता है, ज़्यादा इत्मीनान महसूस होता है, ज़्यादा अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है दिल में। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है। नंबर 2, नमाज में जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब उन्हें नमाज के तरीके के ताल्लुक से बात बताई जाती है तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? तो हाँ, जवाब होता है कई बार, हाँ हो जाएगी नमाज। ये भी नहीं करेंगे तो हो जाएगी क्या नमाज? हो जाएगी। तो हो जाएगी एक बात है, लेकिन नमाज में ज़्यादा सवाब हम कैसे पाएं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये नहीं कहा जैसे तुम्हारे गली वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे इलाके वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे अब्बू अम्मी पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ो। कहा कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उस तरह नमाज पढ़ो। अब हम देख तो नहीं सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, लेकिन हम सहाबा से सुन सकते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी। और मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारता हूँ, इस चीज़ में अल्लाह के वास्ते उलमा को, इमामों को आपस में बांटो मत। जिस तरह से लोग बांटते हैं कि ये हमारे इमाम है, ये फला कोकन वालों के इमाम है, ये अफ्रीका वालों के इमाम है, ये गल्फ वालों के इमाम है। सब इमाम हमारे हैं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, क्योंकि सारे उलमा इकराम, सारे इमामों का यही मकसद था, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से जोड़ें। किसी ने ये तो नहीं किया कि मेरे मानने वाले बन जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी बात मत छोड़ना। सबने यही कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हम तक पहुंचाएं। तो अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी और आलिम के पास है, वो दलील दे रहे हैं, कुरान और हदीस से दलील दे रहे हैं, और अगर दलाइल की रोशनी में बात वाज़े है, फिर ये मत कहो ये हमारे इमाम नहीं है। नहीं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, उन्हें हम आपस में नहीं बांटते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फिर आपस में नहीं बांटेंगे। जिस तरह से बाज़ लोग हदीसों को बांटने लगते हैं कि ये हदीस वो लोगों की हदीस है, सब हदीसें हमारी है। क्योंकि आप खुद सोचो, कल कब्र में होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, किसके अमाल काम आएंगे? हमारे खुद के ही तो अमाल हमें काम आएंगे ना। अब ये नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आज एक चीज़ हम सीख जाएं, एक चीज़ सुधार लें, तो फ़ायदा किसका है आप बताइए? खुद का ही तो फ़ायदा है ना, खुद की ज़िंदगी पे ही तो असर आएगा। वो नमाज का असर हमें हमारी पूरी ज़िंदगी में दिखाई देगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इस चीज़ में ना पढ़ें कि ये फ़लाँ सिखा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है, साबित शुदा है या नहीं है। अगर दलाइल की रोशनी में बात साबित शुदा है तो फॉलो करें। एक बात और मैं बता दूं कि इसके अंदर हम सही हदीसों की रोशनी में सीखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरतुल इसरा में सूरा 17 आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जो कंफर्म नहीं है ना, मत चलो उसके पीछे। ज़ईफ हदीस यानी कि उसमें शक है, कमजोरी है। अरबी में वर्ड ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर, यानी कि डाउट है, यानी कि साबित नहीं है बात। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में सही सनद से हदीस है, दा मा युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिस चीज में शक है, इला मा ला युरीबुक, उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। अब अगर हदीस सही सनद से आ रही है तो मतलब वो बात साबित हुई और हमें उस चीज पर अमल करना है, और अगर साबित नहीं हुई तो हमारे पूरे दीन की मेथोडोलॉजी है, तरीकेकार है। हम जब चांद देखते हैं रमजान का, अब देख रहे हैं, दिख रहा नहीं है, लेकिन लगता है कि बादलों के पीछे है, तो क्या हमारा महीना शुरू हो जाता है या महीना खत्म हो जाता है? क्या ईद हम मना लेते हैं, लग रहा है कि चांद तो है, लग रहा है? नहीं, जब तक यकीन ना हो जाए, या तो देख ना ले या तो गवाही ना आ जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, तब तक हमारा महीना ना शुरू होता है ना खत्म होता है। दीन के कई सारे मसाइल इसी चीज पर बेस्ड है कि शक वाली चीजों को हम नहीं फॉलो करते हैं। अब ज़ईफ हदीसों में एक डाउट होता है, और आपको मैं एक बात बता दूं, कई सनदें मिलाकर के भी मुहद्दिसीन देखते हैं कि सनदों को मिलाने के बाद भी जो एक सनद से जो शक था, अगर वो दूर हो गया, बात कंफर्म्ड हो गई, तो वो हसन ली गैर ही हदीस बन जाएगी, वो बात साबित शुदा हदीसों में शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर सारी सनदें मिलाने के बावजूद जो डाउट है वो नहीं दूर हो रहा है, कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर वो बात को छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आपको हदीसें नहीं बताएंगे, हदीसों की तहकीक भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो नमाज में ज्यादा सवाब कैसे हासिल करें? नंबर 1, खुशू के जरिए। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करके। जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। वो सवाब आपके और मेरे, हमारे ही तो काम आएगा। अगर हम अपनी नमाज को सुधारेंगे, फायदा तो हमारा ही है ना। पॉइंट नंबर 3, स्पीड। किस स्पीड में आप नमाज पढ़ रहे हो?
کتنی تیزی سے آپ نماز پڑھ رہے ہو. یاد رکھیے نماز اگر فاسٹ سپیڈ میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے فاسٹ سپیڈ میں نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ارجع فصلی, واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو. فإنک لم تصلی, تم نے نماز پڑھے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھی طرح سے نہیں پڑھے, اب اچھے سے پڑھو, یہ نہیں کہا فإنک لم تصلی, تم نے نماز پڑھے ہی نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے, فاسٹ سپیڈ نماز از اکول ٹو نو نماز, یعنی نماز ہوئی ہی نہیں. تو ثواب زیادہ کیسے ملے گا؟ اطمینان سے پڑھ کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جو طریقہ سکھایا تو آپ دیکھیے آپ کی اسکرین پر حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا, کہ پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ. تطمئن راکعا, اطمینان. اب آپ بتاؤ بعض لوگ جو رکوع کرتے ہیں جس طرح سے جھکے اور کھڑے ہو گئے, اطمینان کہاں سے آیا؟ اتنا جلدی کیسے اطمینان آ گیا؟ ثم ارفع راسک حتی تعدل قائما, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ. بعض لوگ سجدے میں جانے کی جلدی میں پوری طرح سے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے اور سجدے میں چلے آتے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے حالت میں اطمینان نہ آ جائے. ہاں, تطمئن, اطمینان نہ آ جائے. ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا, پھر سجدے سے جب سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پورے سیدھے نہ ہو جاؤ, اطمینان سے نہ بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان نہ ہو جائے. ثم ارفع حتی تستوی قائما, پھر جب کھڑے ہو جاؤ تو یہاں تک کہ پوری طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا, اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو, پوری نماز میں ایسے ہی اطمینان سے نماز پڑھو. تو پوائنٹ نمبر 3 ہے اطمینان سے پڑھنا. پوائنٹ نمبر 4, نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنا, اسے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں. ہماری زبان تو کہہ رہی ہے لیکن دل کیا سمجھ رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جو سنن ترمذی میں ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. مطلب جو دل غافل ہے, زبان پکار رہی ہے اللہ کو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, لیکن دل نے ہدایت مانگی کیا؟ زبان نے تو مانگی لیکن دل نے مانگی کیا؟ تو اس حدیث میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے. مطلب پکار تو ہے لیکن دل غفلت میں ہے, دل کہیں اور ہے گم. تو میرے بھائی میری بہنیں سمجھنا, اور میں آپ سب کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھیں گے آپ کو وہ سب کی میننگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اور پہلا ہوم ورک آج کی اس ایپیسوڈ میں قبول کریے, اور وہ یہ ہے کم سے کم اگلے ایپیسوڈ سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر کے آئیے انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی پکار کو سنے گا, ہمیں اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 5, جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں, جتنے خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں, کیا آپ کو یہ پتا ہے وہی نماز پہلے پڑھیں گے وقت میں, ٹائم میں, اول وقت پہ پڑھیں گے, آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الاعمال افضل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال سب سے افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا, نماز اپنے اول وقت پر. یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, مان لیجئے عصر کی نماز کا وقت 4 بجے ہو گیا ہے اور آپ وہی نماز 5 بجے پڑھ رہے ہو, 5:30 بجے پڑھ رہے ہو, مغرب سے تھوڑا تھوڑا پہلے پڑھ رہے ہو, تو کیا نماز میں ثواب سیم ملتا ہے؟ یعنی کہ آپ ہی ہو وہی خشوع کے ساتھ پڑھے, وہی سپیڈ کے ساتھ پڑھے, وہی نماز آپ 5:30 بجے پڑھ رہے ہو تو جو ثواب آپ کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر 5 بجے پڑھوں گے. جتنا 5 بجے ثواب ملا اس سے اچھا ثواب ملے گا اگر آپ 4:30 بجے پڑھوں گے اور اول وقت کے قریب جاؤں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. تو میرے بھائی میری بہنیں, 5 نمازوں میں سے فجر, ظہر, عصر, مغرب, یہ 4 نمازوں میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اول وقت پر پہلے پڑھنا چاہیے. عشاء کے نماز کے تعلق سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ وہ تاخیر کرنا پسند کرتے اور انہوں نے تاخیر کو جائز بتایا. تو میں آپ سب کو ابھاروں گا, نماز آپ جب پڑھ ہی رہے ہو نا, تھوڑا جلدی پڑھو, آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. فائدہ کس کا ہے؟ آپ ہی کا تو فائدہ ہے. سارے اعمال پر اس نماز کا اثر بھی بہتر ہوگا. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5. اور پوائنٹ نمبر 6, نماز جو پڑھ رہے ہیں
اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ. جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا بہتر ہے, 27 درجے بہتر ہے, 27 ٹائمز. کیا آپ کو پتا ہے 27 کسے بولتے ہیں؟ ہماری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آفرز آتے ہیں نا, آفرز, تو آفرز کیسے ہوتے ہیں؟ بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک خریدو ایک فری میں ملے گا. بائی 1 گیٹ 2 فری ہو جائے گا, اور کیا ہوگا؟ 3 فری ہو جائے گا. یہاں پہ تو یہ ہے آپ ایک نماز پڑھو آپ کو 27 نماز کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور میرے بھائی میری بہنیں, کل ترازو میں جب ایک ایک عمل پہنچے گا نا, ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی اور دوسری طرف جب سارے گناہ ہوں گے, اور نیکیاں کم پڑے گی تو کوئی کام نہیں آنے والا ہے, ہمیں ہمارے ہی اعمال کام آئیں گے. میں آپ کو ابھارتا ہوں, وہ نماز جب آپ پڑھ ہی رہے ہو تھوڑی سی محنت کر لو, ایک نماز کے بدلے 27 گنا نمازوں کا ثواب ملے گا, 27 ٹائمز. اس چیز کو کم نہ سمجھیں. یہ 6 پوائنٹس تھے, ہم سب کے لیے ایک بار ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو نماز پڑھیں گے خشوع کے ساتھ پڑھنا. نمبر 2, سنتوں پر عمل کرنا, جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. نمبر 3, سلو سپیڈ میں پڑھنا, اطمینان کے ساتھ پڑھنا. فاسٹ سپیڈ نماز از اکول ٹو نو نماز. نمبر 4, جب پڑھ ہی رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے, مطلب معنی پر غور کرنا, میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. پوائنٹ نمبر 5, جلدی پڑھنا, اول وقت پر پڑھنا. اور پوائنٹ نمبر 6, جماعت کے ساتھ پڑھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے, اپنی نمازوں کی خاص حفاظت کرنے کی توفیق دے. اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب جڑے رہیے اس پروگرام کو, اس سیریز کو اینڈنگ تک برابر سے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنے کا ارادہ کریے. اور ساتھ ہی ساتھ i+ اکیڈمی پر جا کر آپ اس ایپیسوڈ کی نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, انگلش میں, اردو میں, رومن میں, اور امتحان دے سکتے ہیں تاکہ چیک تو کرو کہ آپ نے سمجھا کیا آپ نے صحیح بات سمجھے یا نہیں سمجھے. سارے امتحانات سارے ایپیسوڈز کے اگر آپ برابر سے دے دیں گے تو آپ کو i+ TV کی طرف سے انشاءاللہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے گی. میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ اس علم کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.